بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين، نبي المبيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے، اور جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اسلام انسانی مشکلات کا حل ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو شروع ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر سید امیر احمد رضوی صاحب کو اصحال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے، جس کے ذیل میں ہر روز گفتگو ہو رہی ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمیں ہمیشہ آمادہ اور اپنے بچوں کو بھی آمادہ رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مع شاہدین ہیں، شہادت دینے والے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام، اگر ہم ان کے ساتھ نہ چل پائے، نہ کھڑے ہو پائے، تو پھر دنیا کی ہماری تمام محنتیں، کاوشیں بیکار اور برباد ہو جائیں گی، کیونکہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں خلق کیا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو نے ہمیں زندگی دی ہے، تو نے ہمیں حیات عطا کی ہے، اور تیرا شکر یہ ہے کہ تو نے آل محمد کی محبت پر ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں اور اسی عمل کو ہم اپنی اولاد اور اپنی نسل میں باقی رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں نے ایسے کام انجام دیے ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچے یا اسلام کی تصویر کو خراب کیا جائے، یا اسلام کے نام پر ایک ایسا امپائر کھڑا کیا جائے جس میں اسلام نہ ہو، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اسلام کے نام پر بڑی بڑی حکومتیں قائم کی گئیں، بڑے بڑے جہاد لڑے گئے، حالانکہ جو اسلام کے نام پر ہو وہ جہاد نہیں کہلاتا ہے، اور یہ لفظ جہاد آ گیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تفصیلات کے لیے واقعاً ایک الگ سے اور بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، وہ اس میں وقت نہیں ہے کہ ہم اسی میں اس چیز کو شامل کریں۔ ہمیں جن چیزوں پر توجہ دینی ہے وہ ہے واقع کربلا اسلام سے کتنا متاثر ہے، یا اسلام واقع کربلا سے کتنا متاثر ہے، کربلا میں کتنا اسلام ہے اور کس کے پاس ہے، جبکہ دوسری طرف یزید جیسے فاسق و فاجر کے ساتھ ہی اس کی فوج، وہ بھی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ عجیب تعجب کی بات ہے کہ جو قتل کرنے آیا ہے وہ بھی مسلمان خود کو کہہ رہا ہے، جس کو قتل کرنے آیا ہے اس کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے۔ اتنا تعجب تو آپ کو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جتنا واقع کربلا میں ہونا چاہیے، کہ ظاہر سی بات ہے دونوں مسلمان، اس میں سے ایک ہی مسلمان ہوگا، دوسرا مسلمان یا تو یہ کہتے کہ بھائی ہماری بھائی بھائی کی لڑائی ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، نہیں، بالکل الگ، وہ ان کو مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات مسلمان نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اب غور کرنا، دنیا کے سامنے ریئل اسلام پیش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کے نام پر بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف سے کام لو، اور وہ جو حکومتیں قائم ہوئی تھیں وہاں عدل اور انصاف تو دور دور تک نظر ہی نہیں آتا تھا، سوائے ظلم و ستم، بربریت۔ تو وہ کون سا اسلام تھا جہاں اسلام ظلم کرنے کے لیے منع کر رہا ہے؟ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں جو نظر آ رہا ہے، جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں ظلم نظر آ رہا ہے۔ اس حکومت کے پیچھے کون سا اسلام ہے، یا وہ جو حکومت کرنے والے ہیں ان کو اسلام پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو اسلام پتہ ہے تو پھر ان کی حکومتوں میں اتنے ظلم کیوں ہوئے ہیں؟ اور آپ یہ غور کیجئے، مسلمان حکومتوں میں اہل بیت پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صاف ہے، آئینے کی طرح بالکل کلیئر ہے
کہ جب کوئی نقلی چیز کسی اصلی چیز کے مقابل میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ نقلی چیز چاہے گی اصلی چیز نہ رہے۔ وہ جو حکومتیں قائم ہو رہی تھیں ان کے پاس نقلی اسلام تھا، اور جس ریئل اسلام سے لڑ رہے تھے وہ آل محمد علیہ السلام کے پاس تھا۔ ظاہر سی بات جب ریئل چیز آ جائے گی تو نقلی کی لیے پوچھ تاچھ ہوگی، ویلیو ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہی معاملہ تھا کہ نقلی اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے اصلی کو جینے کے لیے، رہنے کے لیے، ایک جگہ معین کرنے کے لیے تک وقت نہیں دیا، اور ہر زمانے میں یہ لڑائی ہوتی رہی۔ اسلام مشکلات میں کبھی نہیں گرا ہے، اسلام نے مشکلات کا حل دیا ہے۔ کہاں کہاں حکومتیں نہیں رہی ہیں، اور پھر ان حکومت میں رہنے والوں نے کیا کیا ہے؟ جرم کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، ناانصافیاں کی ہیں، اور یہ ناانصافیاں، یہ ظلم، یہ جور جو ہوا ہے، کیا وہ اسلام کہلائے گا؟ اب بہت دور سے چلے آئیے یا بہت نزدیک سے آ جائیں، دیکھ لیں، اور خود جو موجودہ مسلم حکومتیں خود کو کہلاتی ہیں وہ کس مقام پر ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں۔ میں ان حکومتوں میں یا ان کے افعال کو بتانے کے لیے نہیں، صرف ایک مثال دینے کے لیے کہ آپ غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو پھر ہمارے دلوں سے تعجب نکل جائے گا کہ یزید ایسا کیسے تھا، چونکہ اس کی پرورش میں، اس کے پالنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جن کے پاس اسلام نہیں تھا، اور چونکہ اسلام ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، اس پر لوگ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اس لیے اس کی تصویر ہمیشہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اسلام کی تصویر اس لیے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کو حکومت چاہیے، اور دنیاوی حکومت چاہیے، ان کو اللہ سے یا نیکی سے یا اخلاق سے یا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے آج کی حکومتوں کو آپ دیکھیے کہ ان حکومتوں کے حالات کیا ہیں۔ جو ظالم حکومتیں ہیں وہ کچھ حکومتوں کو، جو مسلمان حکومتیں، انہیں ڈراتی ہیں، اور ڈرانے کے بعد ایک مسلمان حکومت کو دوسری مسلمان حکومت پر حملہ کراتے ہیں۔ کہیں ڈر، کہیں خوف، کہیں لالچ، یہ تمام چیزیں انسان کو اس طرف لے جا رہی ہیں کہ جہاں خدا نہیں ہے، جہاں اسلام نہیں ہے، نام اسلام کا ہی لے رہے ہیں، نام اسلام کا ہی لیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ریئل میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام حل دے رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ عطا کر، ہمیں سچا راستہ عطا کر، اور ہمیں اس راستے کو عطا کر دے کہ جس پر تیری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اور ہمیں اس راستے سے بچا لے جہاں تیرا غضب ہے، جہاں تیرا عذاب ہے، اس غضب سے ہمیں بچا لے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا صراط المستقیم نظر آ رہا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی ایک موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اور اس کے بعد غضب الہی کیا ہے اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں۔ صراط مستقیم اور غضب الہی، جو صراط مستقیم پر ہیں وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں ان کا جینا خدا کے لیے، ان کا مرنا خدا کے لیے، ان کا مال خدا کے لیے، ان کی اولاد خدا کے لیے، اور جو غضب الہی میں ہیں ان کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی حکومت ان کے لیے، ان کے بچے دنیا کے لیے، ان کا مال دنیا کے لیے، ان کی حکومت دنیا کے لیے، ان کی طاقت دنیا کے لیے، ان کی شہرت دنیا کے لیے، اسی دنیا میں یہی رہے، یہی ختم ہو گیا۔ کتنے بڑے بڑے امپائر جمع کیے، بنائے ان لوگوں نے، کتنے بڑے بڑے محل بنائے، کتنے بڑے بڑے ٹاورز بنائے، کیا ہوا؟ لے کے گئے یا رہ گئے؟ چھوڑ گئے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کے راستے پر جو چلتا ہے اسے اپنے لیے ٹاور بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے لیے محل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خداوند عالم خود ان
اسباب کو مہیا کر دیتا ہے کہ وہ بنا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے ٹاور بنائے، جن لوگوں نے اپنے محل بنائے، وہ آج کھنڈر ہیں یا لوگوں کی نمائش کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے سب کچھ خدا کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم نے ایسے اسباب معین کیے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور امن و سکون سے رہتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد سکون محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آل محمد کے گھروں کو تم نے جلایا، تم نے برباد کیا۔ رسول کی بیٹی کا گھر جلایا، ان کے بچوں کے گھر کتنے بڑے بڑے ہیں، وہ جلانے والے کہاں چلے گئے؟ فنا ہو گئے۔ ان کے ماننے والوں نے انہیں بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور اگر کچھ مان بھی رہے ہیں تو صرف اپنے مفاد، اپنے فائدے کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں پر بہت غور کرنا چاہیے، ایک ایک چیز پر۔ میں نے بار بار کہا ہے، واقعہ کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور وہاں ہر قسم کا آئیڈیل موجود ہے، ہر ایج کا آئیڈیل موجود ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، ہر قسم کا آئیڈیل وہاں ہے۔ اور اس آئیڈیل کو ہمیں اپنے گھر میں بار بار تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے اپنے گھر کو اس منزل تک لے جائیں۔ ہمارے گھروں میں زیادہ تر اب ٹیلی ویژن ہے، لوگ اس پر ٹائم پاس کرتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی مجلس سنا، جس کا جو شوق ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں ایک چیز ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہی ہے فیملی کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل فیملیوں میں بہت دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے، طلاق، بڑی بڑی ایج میں آ کے، 50 سال کی ایج میں آ کے طلاقیں ہوئی جا رہی ہیں۔ بچے جوان ہیں، اس کے بعد بھی ماں باپ میں جھگڑا اور طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں اسلامک ڈسکس نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھروں میں اور اپنے پروگراموں میں وحدانیت پر ڈسکس کیا کریں۔ بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ ان چیزوں پر جب بات چیت ہوتی ہے تو لوگ بڑا لائٹلی لیتے ہیں کہ اس کی یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن واقعاً وحدانیت کو ثابت کرنا، وحدانیت پر چلنا، یا گھر میں وحدانیت پر بحث کرنا، باتیں کرنا، قرآن مجید میں بہت ساری آیات اور پیغمبر کی احادیث، ائمہ معصومین کی احادیث اس پر موجود ہیں۔ اس پر ہمارے یہاں ڈسکس نہیں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ خالی ہم بچے کو بچپن میں جب چھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی جب چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد نہیں بتاتے۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، بس یہ سکھاتے ہیں، جیسے انگلی اٹھانے لگتا ہے اس کے بعد ہم بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ اس پر ڈسکس ہونا چاہیے، اس پر بات چیت ہونا چاہیے، ہر روز سوال اٹھانا چاہیے، اس کے جواب تلاشنا چاہیے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہی کیوں ہے؟ بقیہ لوگ ہزاروں لاکھوں، بعض تو ایسے مذاہب ہیں جہاں کئی کروڑ خدا ہیں، تو ان کے مقابل میں اگر ہمیں دلیل دینا پڑے تو ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور جب بات ان چیزوں پر آتی ہے، جب ہم وحدانیت پر گفتگو کریں گے تو پھر عقائد آئیں گے ہمارے پاس۔ عقائد کی گفتگو بعض مقامات پر ہم نے جو بچوں کے حوالے سے بات چیت کی کہ بھئی بچوں کو عقائد پڑھائے جائیں، احکام پڑھائے جائیں، تو سوال کیا کہ یہ احکام کیا ہوتا ہے؟ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے، یہ کسی اور سے سوال نہیں ہے، میرے ہی سامنے اسے سوال آتا ہے، یہ عقائد کیا ہوتا ہے، اس میں ہم کیا سکھائیں؟ یہ احکام کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا سکھائیں؟ دیکھیے، یہی افراد عقیدے کی بات کرتے ہیں، یہی جب جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں رہ جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، ہم سمجھ میں نہیں پائے ہیں۔ ان پر ہمیں گفتگو کرنا چاہیے، اس پر باقاعدہ بحث ہونا چاہیے۔ اور یہی ثابت کرنے کے لیے آپ کربلا کا واقعہ آپ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ بتاؤ میں نے کس حرام کو حلال اور کس حلال کو حرام، یعنی احکام، کیا اس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے؟
کیا میں نے دین خدا میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ عقائد، یعنی دین خدا میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اگر کوئی تبدیلی کرے تو اس سے جنگ کرنے جا رہے نا. نہ احکام میں کوئی تبدیلی کی امام نے اور نہ دین خدا میں کوئی تبدیلی کی. احکام میں، عقائد میں کسی چیز میں تبدیلی نہیں کی. آج ہمارے عقائد پر جب بات چیت ہوتی ہے تو نہ جانے کون کون سا عقیدہ لے کے انسان لے آتا ہے، اپنی رسومات کو عقیدہ بنا لیتا ہے. جبکہ عقائد میں اگر دیکھا جائے سب سے پہلے گفتگو وحدانیت پر ہوتی ہے، خدا کے ایک ہونے پر اور خدا کے موجود ہونے پر بحث ہوتی ہے کتب میں موجود ہیں. اور ہمارے عقائد پر جو بحث ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کون کون سی رسم ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. پہلا عقائد پر جب بحث ہوگی تو وحدانیت پر، خدا ایک ہے اور موجود ہے، اس پر بحث ہونا. اور باقاعدگی سے میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں ایک پروگرام طے کریں، ایک دن طے کریں کہ اس دن ہمارے گھر میں 1 گھنٹہ مذہبی گفتگو ہوگی، اس پر بحث ہوگی. اپنے اپنے گھروں میں، گھر میں سب کو ذمہ داری ہوئی، اپنے اپنے سوالات آمادہ رکھو، اپنے سوال تیار رکھو اور ان کے جواب بھی ڈھونڈو. اور فلاں دن میں ہم لوگ بیٹھیں گے اور اسلام کے اس ٹاپک پر ہم بحث کریں گے. وحدانیت پر بحث کریں گے، نبوت پر بحث کریں گے، امامت پر بحث کریں گے، قیامت پر بحث کریں گے. اس کے بعد نماز پر بحث کریں گے، روزے پر بحث کریں گے، حج پر بحث کریں گے. ان تمام چیزوں کو اگر ہم ماحول ایک بنائیں، ایک ماحول گھر کے اندر کریٹ کریں تو یقیناً ہر ایک کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. اور پھر یہ گھر ہر روز خود کو آمادہ رکھے گا اور پھر ایسے ہی گھروں کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہوگا. ان لوگوں کو انتظار نہیں ہے جو اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنی دنیا بنانے کے لیے کھڑے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا امام آئیں یا نہ آئیں. الٹا ابھی نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے لوگ، کیونکہ اگر ان کے کام میں، ان کی تمام چیزوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. ان کی آزادی، جو ابھی آزاد گھوم رہے ہیں، یا تو ان کا انکار کریں گے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی آزادی کو کھونا چھوڑیں گے. 2 کام میں سے ایک ضروری ہوگا اور دونوں ہی نہیں چاہتے. تو پھر ایسے لوگ صرف کہتے ہیں، آمادہ نہیں ہوتے. اصلیت میں جس طرح ہم ایک بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے ہر روز صبح میں آمادہ کرتے ہیں، رات کو اس کا ہوم ورک کرواتے ہیں، اسے یاد بھی کراتے ہیں، اور پھر صبح اس کو آمادہ کر کے اس کا یونیفارم پہنا کے اسکول لے جاتے ہیں. اسکول سے لانے کے بعد پھر اس کا ہوم ورک، اس کی بکس چیک کرتے ہیں، اس نے دن بھر میں کیا کیا ہے. اسکول جانے کے بعد بالکل اسی طریقے سے ہمارے گھر کا نظام ہونا چاہیے کہ ہم جب صبح اٹھے ہیں تو ہمیں اسلام کی فکر ہونا چاہیے. اب جب سونے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے لیے اور کیا کیا کرنا ہے. حالانکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اسلام کا نقصان نہیں ہے، اسلام کا اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے. یا قرآن میں ہے یہ بھی کہ اے رسول ان سے کہہ دیے کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد احسان نہ جتائیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. احسان نہیں جتاؤ، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو تم کہ تم کو اسلام ملا ہے، ورنہ تم گمراہ ہو جاتے. تمہارے پاس اسلام ہے، اس کا شکر ادا کرو. یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے اسلام پر احسان کیا ہے. خدا کو تمہارا کھانا پینا، تمہارا قربانی، تمہارا کچھ بھی چاہیے نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاج خدا نہیں ہے، وہ ضرورت مند خدا نہیں ہے. ان چیزوں پر ہمارے گھروں میں بحث، تبھی ہم اہل بیت کو سمجھ پائیں گے. اگر کوئی درخت سوکھ رہا ہے تو ہمیں اس کی جڑ میں پانی ڈالنا ہے. پتوں پہ پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جڑ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، پتوں پہ پانی ڈالتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو معمولی چیزیں تھوڑے دن تک آمادہ کرتے ہیں، ایکٹیو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھی سو جاتے ہیں، بچہ بھی چھوڑ دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں وہی بچے جوان ہوتے ہیں اور جب وہ بے راہ روی پر آتے ہیں تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے. اب کیا کریں؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کیوں چلا گیا؟ یہ تو ہماری غلطی ہے. ہمارے گھروں میں بڑے بڑے LED اور LCD لگے ہوئے ہیں، کئی لاکھ روپے کے لوگ خرید کے لا رہے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لگا رہے ہیں، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی بہت بڑا. اس پر ہم دکھا کیا رہے ہیں؟
آیا اس میں اسلام ہے؟ آیا اس میں اس کی جنت ہے؟ آیا اس میں اس کے احکام ہیں؟ ہم نے کیوں لگایا اس کو؟ ہم یہ نہیں کرے آپ نہ لگائیے لیکن اس کا ریزن بتائیے اپنے بچوں کو کہ ہم نے کیوں لگایا ہے. اگر واقعاً ان کو ڈانس اور مووی دکھانے کے لیے لگایا ہے تو پھر جب وہ بگڑ جاتے ہیں، جب آوارہ ہو جاتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھیے، کیونکہ انتظام تو ہم نہیں کیا نا، وہ راہ تو ہم نہیں دکھائی. یہ راہ جو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ غیر المغضوب والی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوگا. یہ چیز فائدے کی بھی ہو سکتی ہے. اس پر ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں. بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ کے اس LCD اور LED پہ چل سکتی ہیں، یا بہت سارے مومنین نے محنت کی ہے جو اسلامک موویز بنائی ہیں، اور تاکہ ہمارے بچے اس چیز کے جب عادی ہو گئے تو گمراہ چیزیں نہ دیکھیں، یہی دیکھیں، وہی دکھائیں. کیونکہ قرآن مجید میں جہاں احکام عقائد اس پر بات ہوئی ہے وہاں انبیاء کی اسٹوری بھی بتائی ہیں. کیونکہ یہ بندہ اسٹوری سننے کا عادی ہے، اسے اسٹوری سننے میں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو قرآن کی اسٹوریز ہم بچوں کو اپنے بتائیں، ان کو اچھا لگے گا. ہم دوسری اسٹوری بتانے کے بجائے قرآنی اسٹوریز بتائیں، اہل بیت کی اسٹوری بتائیں، ان کے واقعات بتائیں، ان کے بچپن کے واقعات. اگر کوئی بچے ہیں تو امام کے بچپن کے واقعات گھر میں زیادہ بیان ہوں. اگر جوان ہیں تو امام کی جوانی کے حالات زیادہ بیان کیے جائیں. اگر عمر دراز لوگ گھر میں ہیں تو امام کی آخری عمر کے حصے لوگوں میں زیادہ ڈسکس کیے جائیں. جیسی جیسی ایج بڑھتی چلی جائے اسی اعتبار سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے زندگی کے حالات، بچپن کے بچے ہیں تو بچپن کے حالات، جوان ہو گئے تو جوانی کے حالات، بزرگی میں آئے ہیں لوگ، آ گئے ہیں گھر میں زیادہ بڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ بوڑھوں کے بھی حالات بیان ہوں. پھر جب اور پچھلی نسل آنا شروع ہو جائے تو اس نسل کے لیے ہم انتظام کریں کہ گھر میں وہ جو بزرگ ہو گئے ہیں ان کو جب بچپن سے اپنے ماں باپ سے ایسے واقعات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سنتے چلے آئے ہیں، وہ ایسی کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں، جب آپ گھر میں بیٹھیں گے تو بچوں کو آل محمد کی کہانیاں سنائیں گے. اور اگر ان کو خود نہیں آتا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، پتہ نہیں کہاں کہاں کی موویز کی کہانیاں سنائیں گے، اور وہی بچے جب ان کہانیوں کو سن کے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے تو وہی بننا چاہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے اندر غضب کا اسٹائل پیدا ہوتا ہے، غضب کی چاہت پیدا ہوتی ہے. وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہمارے انہی اسکرینوں پہ ملتی ہے. یہ دنیا کی تھوڑی دیر کی چمک دمک، جبکہ ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے جو کچھ لاجک ہے وہ جھوٹ ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے. پھر بھی ہم اسی پر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اسی کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آمادہ ہیں. وہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں خود سچی نہیں پتہ ہے، تو آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم گھر میں جب بیٹھے ہیں اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، عمر تو بڑھ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹائم پاس کے لیے کچھ تو چاہیے. لیکن ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد میں مذہبی ایکٹیویٹی میں زیادہ آگے آ گئے. بزرگ ہوئے، عمر بڑھ گئی، اب کہیں اور نہیں جا سکتے. پہلے بھی وہ جوانی میں بھی کرتے تھے اور اب بڑھاپے میں بھی کرنے لگے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ جوانی میں کیا اور نہ بڑھاپے میں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے جوانی میں کچھ نہیں کیا لیکن بڑھاپے میں آنے کے بعد جب خالی ہو گئے تو انہوں نے بہت ساری ایکٹیویٹی اپنے ہاتھوں میں لی اور بہت کرنے لگے. چلیے، دیر آئے درست آئے. صبح کا بھولا اگر گھر شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. جیسا ان چیزوں پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے جس طریقے سے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی، حکومتوں کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، زور پیسے کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے، سب چیزوں سے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو نہیں بدلا. اسی طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے رسومات کی وجہ سے، اس میں پیسہ خرچ کر کے، اس میں اپنی لاجک لگا کے، تمام طریقوں سے اپنی طاقت کے ذریعے سے. اسلام میں عزاداری کا بہت بڑا رول ہے. اس کسی طریقے سے ہم اس کو ایسے توڑ مڑوڑ کے پیش کریں کہ لوگ اصل اسلام تک پہنچ ہی نہ سکے. کوشش یہی ہو رہی ہے، عزاداری کی تصویر کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر عزاداری کی تصویر بدل گئی تو اس انسان کی مشکلات بڑھیں گی.
جتنے ہی یہ انسان عزاداری امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوگا اتنا ہی اسلام کے قریب ہوگا، اتنا ہی قرآن کے قریب ہوگا، اتنا ہی خانہ کعبہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی خدا کے قریب ہوگا. اور جب یہ قربتیں اس سے ہوگی تو پھر اس کی جو عبادت ہے، جب نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے نماز ظہر پڑھتا ہوں یا نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو پھر واقعاً اس کی قربت اللہ کے نزدیک ہوگی. لیکن وہ خالی یہاں پر قربتاً کرتا ہے آ کے، جیسے یہاں سے نکلتا ہے یا قربتاً کرنے کے بعد پھر اس کا کوئی قربت رہتی ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے ہمارا لائف اسٹائل، ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں، ہمارے خود زندگی کے حالات ہیں، ہم کہاں کہاں پھنس چکے ہیں، کتنے دلدل میں ہم جا چکے ہیں. آج کے دور میں واقعاً بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک 50-60 سال کا انسان آتا ہے اور اپنے بچوں کی اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے. کتنی دکھ کی بات ہے. وہ بیوی ایسے کام کیوں کر رہی ہے جس کے جب بچے جوان ہیں، شادی شدہ بچے شادی شدہ ہیں، وہاں زندگی تنگ ہو رہی ہے. وجہ اسلام نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں وہ لوگ جو خود کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان. اسلام، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ رہیں، تم سے یہ جدا نہ ہو جائیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک نہ کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ترقی، جو خود کو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اولڈ ایج ہوم بنائے ہوئے ہیں، وہاں ڈونیشن دیتے ہیں، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی دے دیتے ہیں، لیجئے آپ سنبھالیے. پھر خود کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہی حال ان کا بھی ہوتا ہے. دنیا جمع کرنے کے بعد بھی وہ جس وقت انہیں راحت اور آرام ملنا چاہیے تھا وہ روتے ہیں، اور جن سے وہ بے حد بے پناہ محبت کرتے تھے آج ان کو دیکھنے کے لیے وہ ترستے ہیں اور کہتے ہیں کاش ایک ٹائم اپنی صورت دکھا جاتا. بیٹا مجھے ایک بار اپنی صورت، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی صورت دکھا دو. ہاں اماں آتا ہوں. نہیں، جبکہ وہ نہیں آتا. کیوں؟ اسلام انہی چیزوں کے لیے اسلام ہے. اسلام انسان کے اندر جو انسانیت ہے اسے جگاتا ہے، اسے ایک اچھا انسان بناتا ہے، اسے معاشرے کا ذمہ دار انسان بناتا ہے. اس دنیا میں اجتماعی زندگی جینے کا سلیقہ و طریقہ سکھاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل، مثال کے طور پر جو ہم سے پہلے بزرگان تھے، یہ ٹیکنالوجی ان کے زمانے میں نہیں تھی جو آج موجود ہے، یا ہو سکتا ہے ہمارے بعد جو آنے والی نسل ہے اس سے ہائی فائی ٹیکنالوجی اور ان کے زمانے میں آ جائے، تو پھر اس کے مضر جو اثرات ہوں گے ابھی سے ہمیں ان سے ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ان مضر اثرات سے یہ بچ سکے. کون چاہے گا ہماری نسل، ہمارے بچے جہنم میں چلے جائیں؟ کون چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے وہ جہنم میں جائیں، لیکن جنت میں جانے کا انتظام بھی تو نہیں کرتے. چند دن ایکٹیو رہنے کے علاوہ ہم کرتے ہی کیا ہیں؟ جبکہ ہمارے گھروں میں قرآن پر گفتگو ہونا چاہیے. جیسا میں نے کہا کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ بات چیت ہونا چاہیے. توحید پر جب بات چیت ہوگی تو یقیناً پھر اس کے عدالت پر بات ہوگی، اس کے انصاف پر بات ہوگی، کیونکہ خدا عادل ہے، انصاف کرتا ہے، وہ خالق ہے. اپنی خلقت پر ہم بات کریں گے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر اتنے انبیاء کو ہمارے لیے کیوں بھیجا ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعاً ہمارا خدا کتنا ہم سے محبت رکھتا ہے. یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ذریعہ نجات ہے ہمارے لیے. یہ کب ذریعہ نجات بنے گی ہمارے لیے؟ جب ہم اس کے تمام اصول اور قاعدے پر عمل کریں گے. جب ہمارا جوان جناب علی اکبر جیسا ہوگا، ہمارا بچہ جناب قاسم جیسا ہوگا، ہمارے 6 مہینے ہمارے چھوٹے بچے جناب علی اصغر جیسے ہوں گے، ہماری بچیاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جیسی ہوں گی، ہماری بچیاں جناب صغرا کی جیسی ہوں گی، ہماری عورتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی ہوں گی.
ہم وہاں پر جا کے بات چیت کریں گے، ہماری خدمات ایسی ہوں۔ ہم ان چیزوں پر ہر روز غور کریں، سوچیں کہ اتنے ظلم انہوں نے سہے کیوں ہیں، اتنے ظلم ان کے اوپر کیے کیوں گئے ہیں، اور پھر اتنے ظلم دیکھنے اور سہنے کے بعد اسلام کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ ہر ماں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی، ہر جوان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا، جس میں ایک ماں جس کا بھی بچہ صرف 6 مہینے کا ہے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام جب خیام کا جائزہ لینے نکلے ہیں تو دیکھا ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے، اور یہ ماں بھی اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے اور کہہ رہی بیٹا سب کے بچے بڑے بڑے ہیں، سب کی مائیں اپنے بچوں کو بھیجیں گی، میں کس کو بھیجوں گی؟ تم میری طرف سے قربانی امام حسین علیہ السلام جاؤ گے؟ جھولا جھلاتی جا رہی۔ یہی وجہ ہے روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی ہے، جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے اتنی بار گرایا کہ امام حسین علیہ السلام مقتل سے خیام میں آ گئے اور سوال کیا بہن ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونے کی آوازیں کیسے بلند ہو رہی ہیں؟ کہا بھیا اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے، اب وہ جھولے میں ٹھہرتے ہی نہیں، لاؤ بہن مجھے دو، میرے بھائی میرے بچے کو۔ اس ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا جس کے 6 مہینے کا بچہ، اور جب وہ واپس آیا ہے، جبکہ واپس بھی نہیں آئے امام حسین علیہ السلام اسی جنازے کو لانے میں آگے اور پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جناب رباب کو اتنا دکھ تھا شہادت جناب علی اصغر کا، جب خیام جلائے گئے ہیں تو جھولا وہ جس پہ اصغر سویا کرتے تھے اس کی لکڑیاں کچھ جلی ہوئی اپنے پاس رکھی، اور کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، چونکہ قید خانہ بھی ایسا تھا کہ جس میں سایہ نہیں، چھت نہیں تھی، اور جب رہا ہو کہ مدینے گئی ہیں تو سائے میں نہیں بیٹھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا اماں سائے میں آ جائیے، کہا بیٹا میں سائے میں کیسے آ سکتی ہوں، میرا والی و وارث میرا آقا حسین جس کا جسم مبارک بے گور و کفن جلتی زمین پہ پڑا رہا، اور میرا 6 مہینے کا اصغر دھوپ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين